اس پر بات چل رہی تھی کہ حکمرانوں کو نصیحت کیسے کی جائے۔ افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ حاکم کے ظالم کے منہ پہ کلمہ حق کہنا یہ بھی افضل الجہاد ہے۔ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے تو بڑی محنت سے ہم نے تیار کیا تھا کئی سال پہلے۔ یہ اسی پر تھا کہ ہمیں احتجاج کیسے کرنا چاہیے، اپنا مطالبہ حکومتوں سے کیسے منوانا چاہیے۔ تو یہ 81 صفحے کی ایک ڈاکومنٹ ہے۔ اس میں پورا بتایا گیا ہے کہ جب آپ احتجاج کریں تو اس کو کس طریقے سے آپ کو منظم کریں گے، اس کی مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے، اس کے اہداف کیسے طے کرنے چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو اگر اس ڈاکومنٹ کو آپ لوگ دیکھ لیں اور اس کے مطابق کریں تو میرے خیال ہے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو موجودہ ہمارا طریقہ ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم دھمکیاں دینا، برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، اس سے کام خراب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی حنیف یہاں تشریف رکھتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تو جو لوگ کاروباری ہیں وہ اپنے مارکیٹنگ کے لیے کس طریقے سے اس کو مرتب کرتے ہیں، مارکیٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور لوگوں کو کسٹمر بنانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، لوگوں تک اپنے پروڈکٹ کو پہنچانا اور اپنے مطالبات پورے کروانا۔ اگر آپ استقبالیہ میں ایسے آدمی کو رکھ دیں جو آتے ہی لوگوں کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، دھمکیاں دے، کوئی آپ کا گاہک بنے گا؟ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور مجھے بار بار کہتے ہوئے بہت زیادہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم علماء ہی خیال نہیں رکھیں گے اور ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے جیسے دنیا پوزیشن کرتی ہے یورپ میں، امریکہ میں، دوسری جگہوں میں، تو ایک عالم دین میں دوسرے میں کیا فرق ہوگا؟ تو آپ کو تو اپنا پیغام، اپنا مطالبہ اس سلیقے کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو مخالف ہیں آپ کے دوست بن جائیں، آپ کے ذاتی مفادات نہ ہو، پیسے کی بات نہ ہو، عزت کا مسئلہ نہ ہو، نفسانیت نہ ہو اس میں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا مطالبہ کتنا جلدی پورا ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے پاکستان میں غیر ملکی طلباء کا 15-20 سال سے مسئلہ خراب تھا۔ جنرل مشرف نے 2003 میں غیر ملکی طلباء کے داخلے، ان کے ویزے بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد احتجاج ہوئے، جلسے جلوس ہوئے، لیکن ایک میٹنگ جو الگ سے کی جنرل باجوہ کے ساتھ، تو اس پہ وہ تیار ہو گئے۔ ان کو ہم نے سمجھایا کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کتنے بڑے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں۔ ہزاروں طلباء یہاں سے دین پڑھ کر جا رہے تھے اور وہ پاکستان کے سفیر تھے، تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ درس انضامی کتنے سال کا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ 8 سال کا ہوتا ہے۔ تو 9 سال کا ملٹیپل ویزے کا قانون بنوا دیا انہوں نے کہ جو بھی درس انضامی پڑھنے کے لیے آئے گا اس کو 9 سال کا ملٹیپل ویزا ملے گا۔ اور اس وقت میں کچھ جامعہ بنوریہ میں ماشاءاللہ 600-700-800 غیر ملکی طلباء پڑھ رہے ہیں، اور رائیونڈ میں بھی 1000-1200 میں خلف وہاں بھی ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا احتجاج کا طریقہ کار ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں پورا بتایا ہے کہ آپ کو اپنا احتجاج کرنا یا اپنا مطالبہ کرنا ہے تو اس کو کیسے، اس کی منصوبہ بندی کیسے کریں، اس کے اہداف کیسے طے کریں، اس کے لیے تشکیلات کیسے کریں، اس کے لیے طریقہ کار کا اختیار کریں، اور وہ کتنی جگہ ہیں جہاں آپ اپنا احتجاج کروا سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے، میں ان سے کہہ دوں گا مولانا عبد المنعم صاحب آپ لوگوں کو دے دیں گے، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ کے مطابق جب آپ کام کریں گے تو اصل چیز فالو اپ ہے۔ آپ نے بات کر دی، ملاقات ہو گئی، درخواست جمع کرا دی، انہوں نے کہہ دیا بہت اچھی بات ہے ہم کریں گے، تو فالو اپ اگر نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ فالو اپ سمجھتے ہیں نا، تعقیب، دوبارہ پوچھیں، جواب دہی، تو اس میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ تمام اداروں کے نام ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کس قسم کا کام ہے تو آپ وزیر اعظم کو کیسے خط لکھیں گے، صدر کو کیسے خط لکھیں گے، چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، ہوم سیکرٹری کو، چیف سیکرٹری کو، مختلف جگہوں میں تھانہ کچہری کو کیسے دیکھیں گے۔ یہ بہت زبردست قسم کی ایک ریسرچ ہے جو ہمارے یہاں کے حساب سے بنائی گئی، تو چونکہ اس کی سافٹ کاپی موجود ہے تو یہ آپ حضرات کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی تو شاید آپ پورا اس کو نہ سمجھ سکیں، لیکن جب آپ احتجاج کے لیے آپ کا ارادہ ہو نا کسی وقت میں اگر میرے خلاف بھی احتجاج کریں گے تو اس کے مطابق کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں۔ اس میں اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو بھی دیکھا گیا کہ کوئی چیز پاکستان کے آئین کے خلاف نہ ہو، اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کا رد عمل ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے لیے ناقابل قبول ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، جس آدمی کو استطاعت نہ ہو، تو استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ رد عمل کا تحمل نہ ہو، کہ آپ کوئی بات کریں تو اس کا جو رد عمل ہوگا سامنے کی حکومت کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے، اگر آپ کے اندر اس کا تحمل نہیں ہے تو پھر آپ زبان سے کہیں، زبان سے اگر آپ کہیں گے تو اس کا رد عمل بہت سخت ہوگا جو آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا، تو پھر آپ تغییر بالقلب کریں۔
اس میں جلسے جلوس کی بھی بات کی گئی ہے، بہت سارے طریقے ہیں اس میں جو لکھیں گے، تو خاص طور پہ ہمارا تو آج کل زیادہ تر اسی پہ زور ہوتا ہے کہ احتجاج کیسے کرنا ہے، تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے۔ آگے چلیں تھوڑا سا انشاءاللہ۔ اس میں پورا ایک گراف بھی دیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی بڑا احتجاج شروع کر رہے ہیں، کوئی بڑا آپ کی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، تو اس کو کیسے، اس کے لیے کس طریقے سے آپ کو اس کی تشکیلات کرنی چاہیے۔ اور تھوڑا آگے چلیں، اور آگے چلیں۔ اس میں لکھا ہے پرامن احتجاج کی 10 قسمیں، تو اس کی بھی آگے تفصیل ہے، تھوڑا آگے چلیں، یا پھر اسی دھمکیوں پہ آئیں گے۔ اب وقت بھی ضائع ہوتا ہے، گلا بھی بیٹھ جاتا ہے، مایوسی بھی پھیلتی ہے۔ اگر آپ سلیقے سے کام کریں تو جتنے مواقع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں پاکستان میں، تو اتنے مواقع کسی بھی ملک میں نہیں۔ جتنی آزادی اللہ نے ہمیں پاکستان میں عطا فرمائی ہے، مدارس کو، دین کو، مذہبی جماعتوں کو، دینی تحریکوں کو، اتنا کسی ملک میں، دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں تو پاکستان کا بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، مفتی اعظم، وہ ایک مؤذن کے برابر بھی وہاں کام نہیں کر سکتے۔ اس کہیں کہ سیدھا روح چلے اور جا کر وہاں طواف کریں، عمرہ کریں، واپس جائیں۔ کوئی آپ بیان نہیں کر سکتے کہ آپ جا نہیں سکتے وہاں۔ تو پاکستان میں اللہ نے اتنی ہمیں آزادی دی ہے، اس ملک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ فکفرت بانعم اللہ، ناشکری جب انسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا دیتے ہیں۔